8واں سبب ہے شفاعت القرآن. جو لوگ دنیا میں قرآن حکیم پر ایمان لائے، قرآن حکیم کی تلاوت کی، اس کے اندر بیان کیے گئے احکام کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنا لیا، اس کے بعد کچھ گناہ ان سے سرزد ہو گئے، تو کل قیامت کے دن قرآن حکیم ایسے گنہگاروں کی سفارش کرے گا. وقال قل فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيابتان أو كأنهما فرقاف فإن أتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة قال السحر رواہ مسلم فی کتاب فضائل القرآن. فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ تم لوگ قرآن پڑھو، اقرؤوا القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کرو. کیوں؟ فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، اس لیے کہ کل قیامت کے دن گنہگاروں کی سفارش کرنے کے لیے قرآن بھی آئے گا. جنہوں نے قرآن پر ایمان قبول کیا ہوگا، اس کے اندر موجود احکام کو اپنی زندگی کرنے کے لیے قرأت و سورہ زہراوین سے مراد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران ہے. اگر کوئی مسلسل ان کو پڑھتا ہے تو قیامت کے دن یہ دو سورتیں دو بدلیاں بن کر آئیں گی میدان حشر میں. اس لیے کہ میدان حشر میں سایہ مل جانا، وہ آدمی اپنے عمل کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، تو یہ دو بدلیاں بن کر کے آئے گا، یا دو سائبان بن کر کے آئے گا، یا پرندوں کے دو گروہ. سورت اپنے پارک و تعالی بقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکۃ، سورہ بقرہ کے پڑھنے میں برکت ہے، وترکها حسرۃ، سورہ بقرہ کو چھوڑ دینے میں حسرت ہے، افسوس ہے. تو کوئی آدمی سورہ بات پڑھی، خلاصہ یہ نکلا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والا جادو سے محفوظ رہے گا، اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں چل سکتا. ناظرین کرام، میں نے یہ حدیث پاک جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب فضائل القرآن کی سفارش فرمائیں گے، اسی طریقے سے قرآن حکیم بھی اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت. سب کچھ کر کر کے آدمی یہاں سے گیا، لیکن اللہ کی رحمت اس کے اوپر نہیں ہوئی تو نہیں بخشا جائے گا. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ينجي احدا منكم عمله قالوا ولا انت یا رسول اللہ قال ولا الا ان يتغمد سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا والشيء من الدلجة والقصد تبلغ. رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو اسی کتاب الرقاق کے اندر ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کے قصہ عمل صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد سن کر کے تمام کے تمام صحابہ حیرت زدہ ہو گئے. کہا کہ اللہ کے رسول، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ؟ قال ہاں، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا. یہاں تک کہ اپنی ناظرین کرام، یہاں تغمد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تغمد، یہ تغمد کیا ہوتا ہے؟ اصل میں تغمد کا لفظ عربی کے لفظ غمد سے بنا ہے، غین میم دال. غمد کہتے ہیں نیام کو. ناظرین غور فرمائیں، تلوار کو اگر نیام میں ڈال دیا جائے تو تلوار دکھائی دیتی ہے؟ تلوار دکھائی نہیں دیتی. تلوار اس وقت دکھائی دے گی جب اسے نیام سے نکال لیا جائے. تو غمد کا مطلب ہوتا ہے نیام. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تغمد کا لفظ استعمال فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک بخشا نہیں جاؤں گا اور میرے اعمال کارآمد نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنی رحمت کے سائے میں اس طرح نہ لے لے، اپنی رحمت سے اس طرح نہ ڈھک لے جیسے کہ نیام تلوار کو ڈھک لیتی ہے. اس وجہ سے یہاں لفظ غمد استعمال ہوا ہے، تغمد استعمال ہوا ہے. ناظرین کرام، یہاں آپ ایک سوال کریں گے کہ جب معاملہ اللہ کی رحمت کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے تو پھر اعمال صالحہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آدمی جس طریقے سے چاہے زندگی گزارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر تکیہ کیے رہے. بعض لوگ کہتے بھی ہیں ارے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. ان کے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے سورہ ہجر کے اندر 14ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا غفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ میں غفور الرحیم تو ہوں، میں گناہوں کو معاف کرنے والا تو ہوں، اور رحیم بھی ہوں، رحمت کرنے والا بھی ہوں. لیکن یہ بات نہ بھول جائیں کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے. تو میری صرف اسی صفت کے اوپر، غفور کے اوپر اور رحیم کے اوپر تکیہ نہ کر لے، بلکہ میری صفت انتقام، اسی طریقے سے میری جو
دیگر سیاح ان کو بھی نگاہ میں رکھے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے رحم کو بھی پیش نظر رکھے اور میرے انتقام کو بھی پیش نظر رکھے. اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک مثال سامنے رکھ لیں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے, اس بات میں کوئی شک نہ رہ جائے, ورنہ ہر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کے اوپر تکیہ کر کے نیک اعمال سے غافل ہو جائے گا. ایک آدمی نے ایک خوبصورت مکان بنایا کروڑوں روپے لگا کر کے. اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ میں اپنا یہ مکان نیلام کرنے والا ہوں, خواہش مند حضرات فلاں تاریخ کو, فلاں دن کو, فلاں وقت کے اوپر پہنچیں. بڑے بڑے ملینئر, بڑے بڑے بلینئر اس مکان کو خریدنے کی چاہ میں وہاں حاضر ہوتے ہیں. مکان ہے, نظر ڈالتا پڑتا ہے تو دیکھ میلے کچیلے لباس کے اندر ایک بڑھیا عورت وہاں بیٹھی ہوئی ہے. حیرت سے پوچھتا ہے, اماں تم یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو, تمہارا یہاں کیا کام؟ بڑھیا عورت کہتی ہے کہ تو اپنا یہ بنگلہ نیلام کر رہا ہے. کہا کہ ہاں کام کر رہا ہوں, تم کو اس بنگلے سے کیا لینا دے؟ بڑھیا عورت یہ کہتی ہے کہ میں بھی خریدنے کے لیے آئی ہوں. کی حالت زار دیکھ کر کے پہلے تو وہ آدمی ہنستا ہے اور پھر سنجیدہ ہو کر کے یہ پوچھتا کہ ٹھیک ہے کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ اب وہ اپنی میلی کچیلی بول کر کے ڈالتی ہے کہ میرے بچے میرے پاس بس اتنا ہی کچھ ہے, دیکھ لے, یہی کوئی 2-3 ہزار روپے ہوں گے. وہ کہتا ہے 2-3 ہزار روپے لے کر کے تو میرا یہ بنگلہ خریدنے کے لیے آئی ہے, اس کی قیمت تو کروڑوں روپے ہے. پھر نہ جانے کیا سوچ کر کے کہتا ہے کہ جتنے لوگ یہاں میرا مکان خریدنے کے لیے آئے ہیں برائے کرم یہاں سے رخصت ہو جائیں. میں نے اس بڑھیا کو 3,000 روپے میں اپنا یہ, کیا اس مکان کی قیمت 3,000 روپے تھی؟ ظاہر ہے کہ 3,000 روپے لے کر کے مالک مکان نے یہ مکان بڑھیا کے حوالے رحم کی وجہ سے کیا ہے. اسی وجہ سے کیا ان عملوں کو قبول فرما لے تب جا کر کے ہمیں جنت ملنے والی ہے, نہیں تو ہمارے اعمال تو محدود ہے, ہماری زندگی بھی محدود ہے اور جنت کی نعمتیں لامحدود ہیں. تو ایک لمیٹڈ ایک ان لمیٹڈ کا بدل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ گناہوں کی بخشش کا نمک. عائشہ رسول اللہ بہا عز وجل بہ درجتن وحط عنہ بہا خطیتن رواہ احمد فی مسندی. یہ روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے یا اس سے بڑی تکلیف ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے. مصیبت آتی ہے تو مصیبت کو برا بھلا کہتا ہے, تقدیر کو برا بھلا کہتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مصیبت جو انسان کے اوپر آتی ہے در حقیقت اس کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے. لہذا مصیبت آئے تو اس پر اسے خوش ہونا چاہیے کہ کہیں یہ مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر اس وجہ سے نازل کی ہے کہ میرے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے. تو ناظرین کرام, یہ کل 10 اسباب ہیں جس سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ناظرین کرام, اپنی نگاہ اور ان کو اپنے کوشش کریں. عنوان کے اوپر یہی ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ سے اگلے ایپیسوڈ کے اندر پھر ملیں گے. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا کیسا ہو زندگی کی کامیابی کا نظریہ, کیسے ملے اللہ کی قربت کا ذریعہ, کس نے دیا گمراہوں کو ترک کرنے کا مشورہ, پیش کیا اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کا فلسفہ. وجل بہ درجتن وحط عنہ بہا خطیتن رواہ احمد فی مسندی. یہ روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے یا اس سے بڑی تکلیف ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے. مصیبت آتی ہے تو مصیبت کو برا بھلا کہتا ہے، تقدیر کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مصیبت جو انسان کے اوپر آتی ہے در حقیقت اس کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے. لہذا مصیبت آئے تو اس پر اسے خوش ہونا چاہیے کہ کہیں یہ مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر اس وجہ سے نازل کی ہے کہ میرے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے. تو ناظرین کرام، یہ کل 10 اسباب ہیں جس سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ناظرین کرام، اپنی نگاہ اور ان کو اپنے کوشش کریں. عنوان کے اوپر یہی ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ سے اگلے ایپیسوڈ کے اندر پھر ملیں گے. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا